السلام علیکم دوستو. اشتیاق احمد ناول قیامت کے باغی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. انسپکٹر جمشید، انسپکٹر کامران مرزا اور شوکی سیریز. خاص نمبر. ہوٹل ریحان کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. آج ہر میز کے لیے 500 روپے کا ٹکٹ مقرر کیا گیا تھا. شوکی بدرز کو بھی 500 روپے خرچ کرنے پڑ گئے تھے. اگرچہ وہ ایسی چیزوں کے شائق نہیں تھے، لیکن اخبارات میں پروفیسر علمان کے بارے میں کچھ ایسی حیرت انگیز باتیں سننے میں آئی تھیں کہ وہ رہ نہ سکے، اور ایک ٹکٹ انہوں نے بھی حاصل کر لیا. گویا اس وقت ہال میں موجود ہزاروں لوگوں نے 500 روپے فی آدمی ادا کیے تھے. ہوٹل ریحان کا یہ ہال پورے شہر کے ہوٹلوں سے بڑا تھا، اور شاید اسی لیے پروفیسر علمان نے اس ہوٹل کو اپنے کرتب دکھانے کے لیے مقرر کیا تھا. ہوٹل والوں سے اس نے ایک معاہدہ کیا تھا. یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ اس سے کسی کو غرض تھی. پہلے روز جب ہال میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج ایک غیر ملکی سائنسدان پروفیسر علمان اپنے کچھ کمالات ہوٹل کے گاہکوں کو دکھائیں گے، تو اس وقت وہاں موجود لوگوں کو خیال بھی نہیں تھا کہ چند دن بعد یہی پروفیسر علمان شہرت کی بلندیوں کو چھو لیں گے، بلکہ شہرت کے آسمان پر جا پہنچیں گے. دوسرے دن جب پھر یہ اعلان اخبارات میں نظر آیا تو لوگ ہوٹل ریحان پر ٹوٹ پڑے. تیسرے دن 100 روپے فی میز ٹکٹ لگانا پڑا، اور 4 دن بعد یہ ٹکٹ 500 روپے پر جا پہنچا تھا. لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ اگر یہی حال رہا تو یہ ٹکٹ 5000 تک بھی پہنچ سکتا ہے. ٹھیک 4 بجے اسپیکر پر آواز سنائی دینے لگی: خواتین و حضرات، اب آپ ہوشیار ہو کے بیٹھ جائیں. پروفیسر علمان اسٹیج پر آیا چاہتے ہیں. آج آپ کو وہ پہلے کی نسبت کہیں بڑے کمالات دکھائیں گے. لیجئے، ملاحظہ فرمائیے. سب کے رخ اسٹیج کی طرف ہو گئے. لوگ کھانے پینے کی چیزوں کو بھول کر بیٹھ گئے، اور پھر اسٹیج کا پردہ اٹھنے لگا. اسٹیج پر انہیں ایک میز رکھی نظر آئی. میز سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی رکھی تھی. کرسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی میز اور موجود تھی. اس پر ایک چھڑی رکھی تھی جو غالباً آبنوس کی تھی. میز پر ایک ریشمی کپڑا بچھا تھا. اچانک ہال تالیوں سے گونج اٹھا. پروفیسر علمان اسٹیج کے ایک کونے سے نمودار ہو کر عین درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے. پھر ان کے ہونٹ ہلنے لگے. آج اس شہر میں میرا 7واں دن ہے. میرے کمالات کو یہاں بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ان کمالات سے بھی بڑھ کر کچھ دکھاؤں گا. امید ہے آپ بہت لطف اندوز ہوئیں گے. یہ بھی وضاحت کر دوں کہ میں جو کچھ دکھاؤں گا وہ نہ تو جادو ہوگا، نہ ہپناٹزم. کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ میں دراصل ایک جادوگر ہوں اور ہپناٹزم کے ذریعے یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں، لیکن میرا چیلنج ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں. اگر یہاں کوئی صاحب ہپناٹزم کے ماہر تشریف فرما ہوں تو وہ اعلان کریں، اور بعد میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیا میں نے ہپناٹزم کا سہارا لیا ہے. وہ یقیناً آپ کو بتائیں گے کہ نہیں، میں نے ہپناٹزم کا سہارا نہیں لیا. اب آپ توجہ فرمائیں. ارے ہاں، کسی نے اعلان نہیں کیا. میں یہاں موجود ہوں، ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا. آپ کا نام؟ پروفیسر غالب. شوکی بدرز کی آنکھیں پھیل گئیں. انہیں نہیں معلوم تھا کہ پروفیسر غالب جیسے لوگ بھی اس قسم کے کمالات دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں. وہ ان سے کافی دور ایک میز پر اکیلے نظر آئے. آپ اپنا تعارف کروا دیں. میں اپنے ملک کا ایک جانا پہچانا سائنسدان ہوں، اور ہپناٹزم کے بارے میں بھی معلومات ہیں میری. اگر پروفیسر علمان نے ہپناٹزم کا سہارا لیا تو مجھے فوراً معلوم ہو جائے گا، اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. بہت خوب، یہ ہوئی نا بات. پروفیسر علمان بولے. پھر لوگوں کی طرف مڑے. کیا اب آپ لوگ مطمئن ہیں؟ ہاں بالکل، ہم سب پروفیسر غالب کو جانتے ہیں. یہ انتہائی محب وطن آدمی ہیں. شکریہ. پروفیسر غالب مسکرا دیے. اب ہم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، یا پھر پروفیسر غالب وہاں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن وہ، میرا مطلب ہے ان کی میز کے گرد صرف 4 کرسیاں ہیں اور ہم 5 ہیں. ہم گزارا کر لیں گے. وہ اٹھ کر ان کی میز پر پہنچ گئے. اوہو، شوکی بدرز تم؟ پروفیسر غالب کے منہ سے نکلا. جی ہماری میز اس طرف ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی یہاں موجود ہیں. اب ہم وہاں کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھ جاؤ. ایک کرسی اور یہاں لگوا لیتے ہیں. جی نہیں، ہم گزارا کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے. شوکی برادرز، یہ کون ہیں؟ پروفیسر علمان کی آواز ابھری. گویا ان کی بات چیت پورے ہال میں سنی گئی تھی.
یہ شوقی برادرز ہیں، ہمارے ملک کے ہونہار اور وطن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ اوہ اچھا، ان سے کہیں اب یہ درمیان میں نہ بولیں۔ اوکے، آپ فکر نہ کریں۔ اور ہاں، ان کی میز جو خالی ہو گئی ہے اس پر باہر سے 5 آدمی بلا کر بٹھا دیے جائیں، لیکن ان سے ٹکٹ نہ لیا جائے۔ پروفیسر غالب بولے۔ بہت بہتر پروفیسر صاحب، ہوٹل کے مینیجر نے آگے بڑھ کر کہا۔ پھر دروازہ کھول کر 5 نوجوانوں کو اندر بلا لیا گیا۔ باہر رہ جانے والے باقی لوگوں نے ان کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھا۔ بے شمار لوگ ہوٹل کی شیشے کی دیواروں سے لگے اندر ہونے والے کمالات دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ اب پورا حال ساکت تھا۔ ایسے میں پروفیسر المان کی آواز گونجی۔ آپ اس میز کو دیکھ رہے ہیں؟ اس پر موٹا ریشمی کپڑا بچھا ہے، آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں۔ یہ بالکل عام کپڑا ہے۔ پروفیسر صاحب، کیا آپ اپنا اطمینان کرنا پسند کریں گے؟ فی الحال نہیں، آپ شروع کریں۔ شکریہ۔ دیکھیے، آپ میں سے کوئی شخص اپنی میز سے کوئی گلاس الٹا کر اس میز پر رکھ دے۔ ایک شخص اٹھا اور گلاس اس میز پر رکھایا۔ یہ گلاس خالی ہے، اس میں پانی نہیں ہے۔ اب میں اپنی کرسی پر بیٹھ رہا ہوں۔ آپ سب لوگ اس گلاس کو غور سے دیکھتے رہیں۔ سب کی نظریں گلاس پر جم گئیں۔ اچانک گلاس آہستہ آہستہ میز سے اوپر اٹھنے لگا اور 10 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر رک گیا۔ آپ نے دیکھا، گلاس 10 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر رک گیا ہے۔ آپ لوگ آ کر دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ میز پر اب کوئی گلاس نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب ایک بار پھر اٹھے اور میز پر جا کر اپنا اطمینان کر آئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہپناٹزم نہیں ہے، لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جادو نہیں ہے؟ ظاہر میں آپ اسے جادو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا جادوگر یہاں موجود ہے تو وہ اس گلاس کو واپس میز پر لا کر دکھا دے۔ میں ایسا کروں گا، ایک طرف سے آواز سنائی دی۔ لوگ اس طرف دیکھنے لگے۔ انہیں ایک جادوگر کی قسم کا آدمی نظر آیا۔ میں بھی آج اسی لیے آیا تھا کہ آپ کا پول کھول دوں۔ میں اس شہر میں مدت سے جادوئی کھیل پیش کر رہا ہوں، لیکن جس روز سے آپ آئے ہیں میرا کاروبار ختم۔ اب ہوٹل جاویداں کا کوئی رخ نہیں کرتا، لہٰذا آج میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گا کہ تم دراصل ایک جادوگر ہو۔ اس نے نفرت زدہ انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اس گلاس پر اپنا جادو آزما دیکھیں، ابھی اندازہ ہو جائے گا۔ جادوگر نے گلاس پر نظریں جما دیں اور کچھ پڑھنے لگا، اور پڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی، آنکھیں سرخ ہو گئیں، جسم میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی، لیکن گلاس اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ آخر اس نے بلند آواز میں کہا، میں 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ گلاس جادو کے زور سے اوپر نہیں اٹھا۔ تب پھر کئی آوازیں ابھریں۔ یہ ضرور کوئی اور کمال ہے، لیکن کیا؟ یہ بھی تو بتائیں نا۔ یہ صرف اور صرف میں بتا سکتا ہوں، پروفیسر المان نے کہا۔ تو پھر آپ بتائیے۔ یہ صرف اور صرف آنکھوں کی طاقت ہے، میں یہ سب کمالات اپنی آنکھوں کی طاقت سے دکھاتا ہوں۔ یہ تو ابھی صرف ایک گلاس ہے، آپ کہیں تو میں یہ میز آنکھوں کی طاقت سے اٹھا سکتا ہوں۔ نہیں، بھلا میز آپ کس طرح اٹھا سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ میز سے وزنی کوئی چیز اگر آپ بتائیں تو میں وہ بھی اٹھا سکتا ہوں۔ جی نہیں، آپ پہلے اس میز کو اٹھا کر دکھائیں۔ اچھی بات ہے، اس میز پر پانی کا جگ اور 3 گلاس وغیرہ رکھ دیے جائیں۔ جلد ہی اس کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔ اب وہ پھر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا، جادوگر صاحب، کیا آپ یہ میز اپنے جادو کے زور سے فضا میں اٹھا سکتے ہیں؟ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں، جادوگر نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کمال میں اور آپ کے کمال میں کوئی فرق نہ ہوا۔ ہاں، میں تو یہی کہوں گا، لیکن میں ایک اور بات کہوں گا، پروفیسر المان نے ہنس کر کہا۔ اور وہ کیا؟ جادوگر بولا۔ آپ اس میز کو اپنے جادو کے زور سے اٹھا کر دکھائیں۔ بس اتنی سی بات؟ نہیں، بات تو آگے شروع ہوگی۔ اچھی بات ہے، جادوگر بولا۔ پھر وہ اسٹیج پر آ گیا۔ کہیں یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ایک طرف سے آواز ابھری۔ جی نہیں، اس بات کا بعد میں بھی اگر کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے تو جو چور کی سزا وہ میری۔ میں ابھی اسی شہر میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں میز اٹھا رہا ہوں اپنے جادو کے زور سے۔ جادوگر یہ کہہ کر اسٹیج پر آ گیا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ اچانک میز اٹھنے لگی، وہ 10 فٹ اونچی جا کر رک گئی۔ یہ کمال تو میں نے بھی دکھا دیا۔ آپ کی شہرت کس وجہ سے ہے؟ وہ بات بعد میں آئے گی، آپ اس میز کو واپس اتار لیں، پروفیسر المان نے کہا۔ جادوگر نے پھر منہ میں کچھ پڑھا اور میز نیچے آنے لگی، یہاں تک کہ اسٹیج پر آ کر ٹک گئی۔ اب آپ اسے پھر اوپر اٹھا کے دکھائیں، میں اسے اپنی آنکھوں کی طاقت سے اوپر نہیں اٹھنے دوں گا، پروفیسر المان نے کہا۔
اچھا یہ بات ہے، چلیے پھر۔ یہ کہہ کر پروفیسر سلمان نے اپنی آنکھیں میز پر جما دیں اور جادوگر کچھ بڑبڑانا شروع ہو گیا، لیکن میز اوپر نہ اٹھ سکی۔ جادوگر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے چہرے سے پسینہ ٹپکنے لگا اور آخر اس نے ہار مان کر کہا، آپ میں بہت زیادہ طاقت ہے، یہ میں نہیں کر سکتا۔ آنکھوں کی طاقت ہے یا جادو، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ خالص آنکھوں کی جادو تو مجھے آتا ہی نہیں۔ اب آپ پھر میز کو اٹھا کر دکھائیں، پروفیسر غالب نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ کیا مشکل ہے؟ اگر آپ کہیں تو میں اس میز کو چھت کے ساتھ لگا سکتا ہوں۔